سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سالہ ضیائی درود و سلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 21۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت یعنی زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا مرشدی، پہلے آپ کی نگاہ کرم سے بہت مدنی کام کرتا تھا، پھر غفلتوں میں پڑ گیا اور کافی ٹائم بعد آپ کی نگاہ فیض سے حاضر ہوں آپ کے قدموں میں۔ کرنا چاہتا ہوں مدنی کام، مگر کر نہیں پا رہا، طرح طرح کے مسائلوں میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نگاہ کرم فرما دیں۔ کام تو دیکھو کرنے سے ہوتا ہے، خالی چاہنے سے نہیں ہوتا۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن دل نہیں کرتا کھانے کو، آدمی ہاتھ بڑھائے گا تو پھر پیٹ میں چلا ہی جائے گا کھانا۔ اگر کھانے کے لیے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھوک لگی اور بندہ کھانے سے کترائے، روزے میں البتہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ قبول فرما لیں آپ باپا، کوشش کریں گے تو پھر ایک بار انشاءاللہ کام کی دھوم دھام ہو جائے گی۔ میرا نام بلال راجہ ہے اور شوبی سے میرا تعلق ہے، تو لاہور سے میں حاضر ہوں، تو بالخصوص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم اکثر کنویز میں جاتے ہیں اپنی گاڑی وغیرہ پہ، تو کوئی جانور وغیرہ نیچے آ جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ کچھ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو انشاءاللہ 2 سال ہو گئے ہم آ نہیں رہا ہمارا قافلہ، تو دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اس محرموں میں نیت کرتا ہوں کہ 100 فنکاروں کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ 100 کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہر سال میں لے کے آتا ہوں جی الحمدللہ، بلال راجہ، اور آپ سے میں آگے کہتا ہوں آئی لو یو پاپا۔ ماشاءاللہ۔ تو اولاد کی بھی دعا کیجئے، اللہ پاک مجھے مدنی منہ عطا فرمائے تو اسے میں عالم دین بناؤں۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی تمام خواہشات پوری کرے۔ اچھا، وہ جیسا جانور جیسے اور جیسا ملک، جی غالباً ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی اونٹ کو مار دینا گاڑی والا، شاید 80,000 درہم، مجھے یاد پڑتا ہے اس کا، مطلب آدمی گیا کام سے اگر اونٹ اس کی زد میں آ گیا کہ گاڑی میں، وہاں اونٹوں کو بڑا پروٹیکشن ان مانو کر حاصل ہے، ریگستان کا جہاز ہے یہ۔ اب یہ کہ جنرلی ان کا پوچھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بلی، کتا، اس طرح کے جانور ہمارے یہاں وہ بیچارے زد میں آ جاتے ہیں، تو جان بوجھ کر تو شاید کوئی نہ مارتا ہو، تو اب اگر وہ کچل گیا تو کوئی اب قانونی مسئلہ تو ہے نہیں۔ اب بلیاں بھی پالی جا رہی ہیں، خوبصورت سی بلیاں، اب وہ کسی کی پالتو بلی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر دنیا سے چلی گئی تو ہو سکتا ہے اس پر کوئی قانون کچھ کہے، ورنہ جنرل جو بلیاں ہوتی ہیں، تو کتے جو گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو مار دینے سے مارتا نہیں آدمی، اب یہ بیچارے مر جاتے ہیں بیچ میں آ کر، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ اس کا کوئی پڑا نہیں ہے کچھ۔ ٹخنوں سے اونچے پانچے رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے، تو اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ افراد کی اس جانب توجہ نہیں ہے، تو کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے۔ دینی ماحول میں اگر آ گیا تو اس کو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ پاجامے ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے، تو پھر سمجھاؤ تو بولو یار وہ درزی نے بڑے کر دیا، تو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ درزی اگر جیب یہ جو ہے، اب تو جیب بھی نہیں ڈلواتے، پہلے ڈلواتے تھے، گلا جو یہ پیچھے کی طرف بنا دے تو
کیا کرو گے؟ پہنو گے؟ تو نہیں پہنیں گے. تو یہ بھی پھر کیسے پہنیں گے؟ تھوڑا درزی کو 5 10 20 روپے بکری کروا دو، سودا کروا دو، تو وہ بنا دے گا، تو پھر پہننا. تو بہرحال جذبہ نہیں ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ پاجامہ شلوار یہ سب ٹخنے سے اوپر ہوں، تہبند ہے. یہ لمبا جو جبہ پہنتے ہیں، وہ یہ ثوب جو ہے، یا وہ جو بعض اوقات رنگین اوپر سے پہنتے ہیں، تو یہ ان سب کا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. لیکن یہ بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی جو آتے ہیں یہ بھی بڑے ہوتے ہیں، بارہا دیکھا بڑے ہوتے ہیں. تو ان کو کٹنگ کروا کر یا کوئی بھی ایسی حکمت عملی ہو کہ یہ اوپر ہو جائے، اس کی سلائی ہو جائے، کناری بن جائے. اس طرح کرتا جو ہے، یہ کرتے بھی لمبے لمبے ہمارے غالباً تیار بھی مل رہے ہیں. تو اگر یہ لمبا ہو تو پھر دیکھ لیں. اب خود جھک کر دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئیے، خود بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے نا، کوئی دیکھ کر بتا سکے گا کہ آپ کی شلوار یا پاجامہ یا یہ لمبا جو ثوب ہے، جبہ، یہ ٹخنے سے اوپر ہے یا نیچے ہے. تو پھر اس کے مطابق آپ نے کرنا ہوگا. یہ کرنا چاہیے. ایک شخص کا حدیث پاک میں ہے کہ وہ تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا، یعنی اس کا ٹخنوں کے نیچے تھا، تو اس پر وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا. کتنی بڑی وعید ہے. تو یہ مطلب اس میں شرط وہی ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ان سب کے لیے یہ وعیدات ہیں. ورنہ بہرحال سنت تو سبھی کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ مردوں کے پاجامے یا شلوار یا تہبند یا وہ جبہ کبہ جو بھی ہے یہ سب اوپر ہونا چاہیے. ٹخنوں سے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں. یہاں تک کہ اللہ نصیب کرے مدینے کی حاضری اور حج یا عمرہ شریف کا احرام باندھنے کی سعادت ملے تو وہ جو تہبند باندھنا ہے نا احرام کا، وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. تو کوئی اگر نیت بنتی ہے تو آج سے وہ چیکنگ کر کے اس سنت کو بھی، یہ سنت واقعی یعنی یہ میری آج کی نہیں دعوت سمجھے، پہلے کی قرآن ہے. پہلے الحمدللہ زمانے سے میں نے اونچے رکھنے کا میرا معمول ہے، ٹخنوں سے اوپر. تو یہ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا. تو چلو اس میں تو اتنا ماحول نہیں تھا، لیکن اب تو ہمارے پاس ماحول ہے. ہمارے پاس کہیں تو لاکھوں، کہیں تو کروڑوں اسلامی بھائی ہیں، مبالغہ کریں تو کروڑوں ہیں. لیکن یہ سنت پتہ نہیں کیوں مطلب اس پر عمل نہیں ہوتا. تو یہ جو تھوڑے بہت یہاں جمع ہیں، یہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہیں، شاید وہ ہزار یا ہزاروں ہیں. اگر یہ سب نیت کر لیں کہ ہمارے پاجامے یا جو بھی ہے شلوار یہ ہم چیکنگ کروا کر اوپر کریں گے، اگر نیچے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بنوائیں گے. یہ نہیں کہ نیا سلوائیں گے تو خیال رکھیں گے، کٹنگ کروا کے بنوا لینا ہے. تو اگر ذہن بنتا ہے، سچی نیت ہے، تو جھوٹ ہاتھ اٹھائیں گے گناہ گار ہوں گے، جھوٹ ہو جائے گا ہاتھ دھکا. تو پھر یہ کہ آج سے بس یہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اب یہ کہ اس میں آپ کو فوراً یہ ترکیب بنانی ہے انشاءاللہ. یہاں تک کہ تکبر سے اگر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی، سستی کی وجہ سے اگر وہ اس طرح بنا ہوا ہے. مکروہ تنزیہی ہونا یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی کار خیر تو نہیں ہے. نماز میں فولڈ نہیں کرنا ہے، نماز میں نہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے، نہ گھرسنا ہے، نہ نیچے سے اس کو فولڈ کرنا پائچوں کو، ورنہ پھر نماز مکروہ تحریمی ہے. اب اگر اوپر کھینچ کر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں. اور اب تو بنائیں گے ایسا انشاءاللہ کہ وہ ہر وقت سنت پر عمل ہوتا رہے گا میرے رب نے چاہا تو. تو جب یہ آپ اتنے سارے واقعی اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا اور یہ سنت بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو جائے گی انشاءاللہ. چھوٹے بچوں کے لیے بھی کوشش کی جائے کہ یہ اس کے بھی اوپر ہوں، تو ابھی سے اس کی عادت بنے. موقع کی مناسبت جس کو عمل کرنا ہوگا راستے ہزار، جس کو عمل نہیں کرنا اس کو بہانے ہزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی شخص کسی کامل ولی کی ولایت میں شک کرے یا کوئی صاحب مزار کی بارے میں یہ بولے کہ یہ جو ہے وہ ولی نہیں تھے یا لوگوں نے ان کا مزار بنا دیا، اور ان کی ولایت میں شک کرے اور ان کی ولایت سے انکار کرے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب شک کرنے کی وجہ دیکھی جائے گی
ایک بار میں نے کورنگی میں پتہ چلا مجھے، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے تو بہت پرانی محبت ہے، تو میں نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کے مرید کورنگی میں کسی مسجد میں امامت فرماتے ہیں، تو شوق ہوا کہ ہم زیارت کریں، تو ہم کوئی 2-4 دوست مل کر ان امام صاحب کی مسجد ڈھونڈتے ہوئے کورنگی پہنچے، ان کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر ان کی زیارت کی، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی بھی زیارت کروائی۔ وہ بولا میرے والد صاحب کی عمر 115 سال ہے، وہ بستر پر تشریف فرماتے۔ یہ مطلب جو حضرت تھے، انہوں نے دوران گفتگو یہ بتایا، اس نے نام وغیرہ سب لیا، تو بتایا کہ وہ فلاں مطلب جو ولی اولیاء کے تعلق سے جو مسئلے کرتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ داتا حضور جو ہے اسی شہر کا واقعہ، لاہور کا، کہ یہ داتا حضور کے بارے میں یہ تقریروں میں بولتا تھا یا اس طرح گستاخی کرتا تھا کہ یہاں نعوذ باللہ، مجھے تو صحیح بات ہے بولنے میں بھی مزہ نہیں آتا، تو وہ کہ وہ کیا بولوں میں، یہ ایک جانور آپ نے سنا 4 ٹانگ والا اور لمبے کانوں والا، جس کو ہم تو یہاں گدھا بولتے ہیں، پنجابی لوگ خوتا بولتے ہیں، انگلش میں ڈونکی کہا جاتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، میری زبان نہیں چلتی یار کیا کروں، کہ وہ ان سے نسبت کرتا تھا کہ یہاں تو یہ دفن ہے، خامخواہ لوگوں نے یہ چڑھا دیا ہے۔ اچھا، اب یہ بولتا تھا، تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہیں رہی، تو کسی طرح بھی میں اس کے پاس پہنچ گیا اس کو دیکھنے کے لیے، اور دیکھنا میرا تھے بہت ٹنا ٹن سنی تھے، اعلیٰ حضرت کا مرید میں کوئی کمی تھوڑی ہوتی ہو، تو وہ بولا میں دیکھنے کے لیے گیا کہ میں نے سنا تھا کہ جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں مرتے وقت ان کی شکلیں بدلتی ہیں، بولا میں اس کو دیکھنے گیا تو وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ خدا کی قسم، اور اس طرح، تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا بن گیا تھا، اور وہ بدبخت اسی حالت میں مر گیا۔ پھر اس کو دفن کیا تو اس کی قبر سے آگ کے دھوئیں کی بدبو آتی تھی، تو میں نے اس کا قبر کا نشان پتہ پوچھا وغیرہ محفوظ کیا۔ پھر جب میں لاہور آنے کا مجھے موقع ملا تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ میاں جی قبرستان کا بتایا کہ میاں جی قبرستان میں فلاں حصے میں یہ گڑھے میں دبا پڑا ہے، تو میں وہاں مطلب پہنچا اس کی قبر کے قریب، تو اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے وہاں دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی۔ تو ولی کا گستاخ جو ہے نہ دنیا میں اس کو امن ہے نہ آخرت میں امن ہے، تو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسا ماحول دیا جو اولیاء کی محبت کے جام پلاتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جس میں زبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور فرمان خدا رحمان جل جلالہ کا ہو، تو یہ کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ پاک نے کسی کو جنگ کا چیلنج فرمایا، وہ ہماری طرح وہ لڑائی اور یہ نہیں، یعنی اللہ پاک اتنا جس سے غضبناک ہوا، ولی کا جو دشمن ہوتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے اس نے دشمنی مول لی ہے نا، یہ کہ اس کا ایمان ہو سکتا ہے کہ برباد ہو جائے۔ تو اس لیے کبھی بھی جو مشہور ہے مزار شریف ہیں، ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں حاضریاں دے رہے ہیں، تو اور بولتے ہیں کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے، تو آنکھیں بھی بند دماغ بھی بند، سوچنا بھی نہیں ہے تو ولی مان لینا ہے۔ یہ ہمارے پاس کون سا حال ہے کہ ہم کسی کو چیک کریں؟ ہمیں کیا شریعت نے اس بات کا مکلف کیا اور ہمیں پابند کیا کہ تم ہر ایک کی تحقیق کرتے پھرو کہ یہ ولی ہے تو کس ولایت کے درجے پر ہے یا نہیں ہے، تو کوئی اور چیز ادھر دفن کر دی ہے تو ویسے لوگوں نے مشہور کر خامخواہ ان لفڑوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اپنے ایمان کی آدمی خیر منا کہ نعوذ باللہ میرا حال کیا ہے، مرتے وقت میرا ایمان آیا سلامت رہ گیا نہیں، میں مسلمان بھی رہوں گا نہیں، اپنی فکر کریں۔ تو ولی اولیاء سے محبت کریں گے، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ غوث پاک، کیونکہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے بھی ولی ہیں، سردار اولیاء، تو ان سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کنگھی، نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا یا غوث، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا۔ یعنی جب روح قبض ہو رہی ہو نزع میں، گور یعنی قبر، نہ نزع میں نہ گور میں، حشر میں نہ پل صراط پر، کہیں بھی یا غوث اعظم آپ کا دامن میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، آپ اپنے دامن جیسا کس کے باندھے رہیں مجھے، شیطان مجھے چھڑا نہ سکے۔ تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے کہ یہ خود ولی اللہ ہے، انہوں نے غوث پاک کی محبت کے بھر بھر کے ہم کو جام پلائے، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ایک نیک کام آپ نے دیا ہے کہ ذاتی دوستیاں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ مدنی کاموں میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت فرما دیں۔ اپنے نفس کے لیے دوستی جو آج کل کی جاتی ہے، جوڑیاں بنتی ہیں، گروپ بنتے ہیں، کہ ہاں 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، تیری میری کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مطلب ہے نا کہ پھر وہ دین دنیا کے کام اتنے ہو نہیں پاتے۔ تو اس طرح کی دوستی سے ہم نے روکا ہے، نہ کہ مطلب وہ جو دوستی واقعی 100% اللہ کے لیے رکھی جائے، وہ تو پھر یار غار کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی ہے نا۔ اب یہ کوئی بولے کہ میری اللہ کے لیے دوستی ہے تو پھر اس پر غور کر لے کہ سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا۔ دوستی کے آداب اتنے ہیں کہ وہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ ایک بار ایک دوست کسی دوست کے گھر گیا، بزرگ تھے، ان کے دوست گھر پہ آیا اور اس نے کچھ بیان کیا مسئلہ کہ میری پریشانی ہے، مالی پریشانی۔ تو انہوں نے اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ وہ جو میں نے رکھے نا وہ دے دو رقم، وہ لے آئی، آپ نے اس دوست کو دیا، وہ رخصت ہوا، یہ بیٹے رونے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا جب اتنا ہی مطلب تھا تو آپ نے دی کیوں رقم اس کا، وہ رونے بیٹھے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میرے پیسے گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دوست ہو کر میں نے اپنے دوست کا خیال کیوں نہیں رکھا کہ اس کو میرے دروازے پر آنا پڑا۔ پہلے میں ان کا خیال رکھتا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، کہ ان کو یہ مطلب ایک ذلت یا جھجک ہوتی ہے نا کسی کے گھر پیسے لینے کے لیے جانا، مانگنے کے لیے، تو دوست ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تھوڑی ایسا، بلکہ اگر دو دوست مل کر چائے بھی پینے جائیں گے نا ہوٹل میں تو ایک ان دونوں آگے بڑھیں گے، کیا اب دونوں جیب کھڑکھڑا رہے ہوں گے، تو وہ جب بولے گا نا کہ ہاں بھائی پیسہ رکھو اتنے، وہ اعلان کرے گا، اب جس کا جلدی ہاتھ اٹھا وہ پھنس آ گیا، پھر بولے پچھتاوے کہ یار یہ نکالتا ہی نہیں تھا۔ ہماری دوستیاں ایسی ہیں کہ وہ جو تھڑا ہے نا ہوٹل کا، اس کے بارے میں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، پیمنٹ کر رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے۔ ہماری دوستیاں مطلب کی ہیں، مفاد کی، تو اس طرح کی یہ جنرلی مفاد کی دوستیاں ہوتی ہیں، بہت تجربہ مجھے۔ تو ان دوستیوں سے منع کیا کہ اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں رکاوٹیں دیکھی ہیں میں نے۔ اب اگر واقعی خدا کے لیے دوستی ہے، جیسی دوستی کا حق ہے، تو دین کا کام بڑھے گا گھٹے گا نہیں۔ میں ایک دو دوستوں کو جانتا ہوں، وہ دوستی ہو گئی، مطلب پرانی دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے غالباً، تو دونوں نے داڑھی رکھ لی۔ میرے پاس پہلے بھی داڑھی والوں کی ایک کھیپ تھی، میری داڑھی رکھوانے سے دلچسپی تھی، تو کچھ نوجوان تھے الحمدللہ، تو رکھ لی۔ اب وہ ایک بار اس کے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ جو میرا دوست ہے نا یار، اس کو کچھ فورس تھی گھر کی یا کوئی مجبوری تھی، یہ لگتا ہے داڑھی کٹوا دے گا، اور اگر یہ داڑھی کٹوا دے گا تو پھر یار ممکن نہیں ہے میرا داڑھی رکھنا، میری بھی گئی۔ تو پھر واقعی ایسا ہوا، اس دوست نے کٹوا دی داڑھی، اس نے بھی منڈوا دی۔ یہ ان دوستیوں کی میں مطلب کہ یہ پھر دنیاوی دوستی، ذاتی دوستی، مال کی کشش سے بعض اوقات دوستی ہوتی ہے، حسن و جمال کی کشش سے دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے چٹکلے، مذاق مسخروں کے انداز، ڈائلاگ یہ اچھے لگتے ہیں، دوستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب نہیں، بلکہ اللہ کے لیے
محض اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے دوستی ہو تو اس کو لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے لیے خوش قسمت یہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سے کلام کر رہا ہوں. یا سیدی عرض یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ نزع کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے, ہماری ایمان کی حلاوت قائم و دائم رہے. اللہ اللہ, کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں. پچھلے دنوں کچھ طبیعت ناساز تھی تو اس وقت مجھے ایسا احساس ہوا کہ بخار کی شدت اور طبیعت میں ایسی بے چینی تھی, تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ پھر ہمارا نظام کیا بنے گا. اس وقت ہمارا اللہ کی رحمت ہوگی تو بے شک اللہ پاک ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم پر مہربان ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھے اور خوف بھی رکھے, لیکن ایسا خوف نہ بڑھے کہ مایوسی ہو جائے. اللہ کی رحمت سے توجہ بھی نہیں ہٹانی, اللہ بہتر فرما دے گا. درود شریف کی کثرت جو ہے یہ انشاءاللہ دونوں کام بنا دے گی. نزا کی سختیوں کا بھی انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا اتنا, اور کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. شب جمعہ والے درود شریف کی بھی یہ فضیلت ہے نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہوں گے, یہ دیکھے گا آپ. تو اگر کوئی اسلامی بھائی کاروبار کر رہا ہو اور کاروبار میں اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہو گیا ہو اور اس کے پاس استطاعت بھی نہ ہو دینے کی, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے مہلت لے لے, جس کا قرضہ ہے کوشش کرے بھرنے کی. اگر کوئی ایسا سامان ہے اس کے پاس, اگر وہ مہلت نہیں دے رہے تو ایسا سامان ہے, ڈیکوریشن ہے, کوئی ایسی چیزیں گھر کی ہیں کہ جو مطلب یہ بیچ کر قرضہ ادا کر سکتا ہے, تب بھی کرنا تو ہوگا قرضہ ادا. جزاک اللہ. پیارے پیر مرشد آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنا جشن ولادت روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے. اس کے برعکس ہم لوگ جلوس میں شرکت کرتے ہیں, تو اس سے کیا حقوق عامہ تلف نہیں ہوتے؟ ہم مسجدوں میں رہ کے اللہ کی عبادت کر لیں, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ حقوق عامہ کا جہاں تک تعلق ہے تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اب علماء جو ہیں وہ منع نہیں فرماتے. جیسے کہ جنازے کا جلوس نکلتا ہے, اس میں بھی راستے رکتے ہیں, ٹریفک جام ہوتی ہے بعض اوقات, اسے منع نہیں فرماتے علماء کرام. اللہ بہتر جانے. تو اس میں جشن ولادت کا جلوس اب یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے. یہ ہمارے یہاں پاک دنیا میں ہر جگہ جلوس نہیں ہے, جہاں جہاں ہے تو وہاں ٹریفک کا نظام بحال رہتا ہے. دیگر ممالک میں ایک طرف جلوس چلتا ہے. پہلے کراچی میں بھی اسی طرح تھا, ٹریفک بھی چلتا تھا اور جلوس بھی ایک سائڈ پر چلتا تھا. آہستہ آہستہ جلوس اس طرح بڑھ گیا کہ اب وہ ٹریفک بند ہوتا ہے اور متبادل راستوں پر ٹریفک موڑ دیا جاتا ہے. اس طرح کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی مطلب ہے کہ اپنی رائے کو دخل دینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ جید علماء جو ہیں, علماء اہل سنت, جلوس میں شرکت بھی فرماتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا اس میں مطلب ہے کہ فوائد بھی ہیں جلوس میلاد کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول